Bismillah Rahman Rahim. Topic we are going to discuss today is Unified Modeling Language Diagrams, or in short UML diagrams. ओके, स्टेट मशीन डायग्राम भी हम यूज करते हैं जो कि आपके मशीन के आपके वर्क की डिफरेंट स्टेट्स को शो करता है. It can show the different states of an entity, also how an entity respond to various events by changing one form to another. जब सिस्टम में काम कर रहा शुरू में उसकी हालत कैसी थी, उसकी स्टेट कैसी थी, और उसके बाद जब काम दरमियान में हुआ तो फिर उसकी स्टेट कैसे और आखिर में कैसे. जैसे आप जो समझ सकते हैं कि पहले बिगनिंग इनिशियल स्टेट है, आपने उसको किसी को काम पे लगा दिया, आप उसकी इनिशियल स्टेट है, आपने इसको पैरामीटर पास किए हैं, तो उसमें स्टेट ये होगी कि स्टार्टिंग स्टेट. इसके बाद जब उस पे काम हो रहा है तो वो प्रोसेसिंग स्टेट है, और जब काम फिनिश हो गया तो स्टेट फिनिश हो. तो इस तरह से अगर हम अपने वर्क को स्टेट के हवाले से, उसकी फॉर्म के हवाले से और उसकी हैयत के हवाले से अगर हम डायग्राम के अंदर शो करें तो उसको हम स्टेट मशीन डायग्राम कहेंगे. स्टेट डायग्राम के लिए जो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है वो हमारे बड़े काम आता है, क्योंकि उससे हम मशीन की जो प्रॉपर स्टेट है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इवन एक इसकी खास टाइम के ऊपर स्टेट को चेक कर सकते हैं. स्टेट मशीन डायग्राम की एग्जांपल आपके सामने है. एक डिफरेंट स्टेट है, एक आपके पास स्टार्ट स्टेट, एक पार्शियल डायल स्टेट, और ये दो स्टेट्स हैं. इसमें यहाँ पर दो स्टेट है, यानी कोई डायलिंग का प्रोसेस है, और उस डायलिंग के प्रोसेस में आपको एक ये स्टार्ट, ये और ये एंड, ये सिंबल आप देख लीजिए. यहाँ पे स्टार्ट के लिए जो है वो ये वाला सिंबल है, और एंड के लिए आप डार्क सर्कल के ऊपर एक और सर्कल लगाएंगे. तो ये आपके पास एंड स्टेट है. तो इस स्टेट मशीन डायग्राम के अंदर आपके पास एक स्टार्ट के अंदर जिसमें आप एंट्री कर रहे हैं, डायल टोन स्टार्ट हो गई, स्टॉप डायल टोन हो गई, एग्जिट डायल टोन हो गई, और इसी तरह पार्शियल डायल में एंट्री और नंबर अपेंडिंग हो रहे हैं. एक डिजिट के साथ एक और डिजिट जो है वो उसके साथ शामिल हो रहा है, और उसके बाद वो डायलिंग आपकी कंप्लीट हो गई. तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है स्टेट मशीन डायग्राम की, जिसमें डायलिंग को शो किया गया. ओके, स्टेट मशीन डायग्राम की एक और एग्जांपल, एनरोलमेंट आप कर रहे हैं, बीइंग टॉट एंड फाइनल एग्जाम्स. स्टूडेंट, अब ये एक सेमेस्टर के में जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है, टर्म स्टार्ट होती है, और उसके बाद टर्म एंड होती है, तो कौन कौन सा प्रोसेस है, कौन कौन सी स्टेट होगी. यानी सबसे शुरू के अंदर एनरोलमेंट की एक स्टेट है, उसके बाद बीइंग टॉट, वो आपका सेमेस्टर जब तक जारी है आपको पढ़ाया जा रहा है, और स्टूडेंट अगर ड्रॉप हो गया तो फिर उसके बाद कोई सेमिनार अगर उसने कर लिया है, या उसने कोई डेफिशिएंसी कंप्लीट की है, उसे अगेन पढ़ाना शुरू कर दिया. इसी तरह जब क्लासेस एंड हो रही हैं तो फाइनल एग्जाम हो गए, फाइनल एग्जाम क्लोज हो गया, तो आपकी जो टीचिंग है वो भी ख़त्म हो गई, और एनरोलमेंट भी ख़त्म हो गई, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर एंड हो गई. तो ये आपके पास डिफरेंट स्टेट. अब यहाँ पर आपको तीन स्टेट्स मिल रही हैं, एक एनरोलमेंट की स्टेट, एक बीइंग टॉट की स्टेट, और एक आपके पास स्टेट है फाइनल एग्जाम की. तो स्टेट मशीन डायग्राम आपको इस तरह के फ्लो चार्टिंग और उसके साथ जो सिस्टम की स्टेट है किसी एक खास टाइम के ऊपर वो बताती है. ओके, यूज केस डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, और आप यूँ समझें कि ये स्टार्ट के अंदर ही जब आप अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं तो जो पहली डायग्राम आपको हेल्प आउट करेगी वो यूज़ केस डायग्राम है. बेसिकली यूज़ केस जो है वो बिहेवियर शो करता है आपके टारगेट सिस्टम का एज एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू. एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि बाहर से कैसे आपका सिस्टम दिखाई देगा. जैसे एक यूज़र सिस्टम को यूज़ करने के लिए आ रहा है तो उसके लिए अब सिस्टम कैसे आपको दिखाई देगा ये पता चलता है यूज़ केस डायग्राम से. यूज़ केस डिस्क्राइब द मीट ऑफ एक्चुअल रिक्वायरमेंट. एक्चुअल रिक्वायरमेंट
کیا ہیں یہ ایکچولی ہمیں یوز کیس ہی بتائے گا. اوکے, یوز کیس کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ ہیں, ایک تو وہ خود یوز کیس ہے, اس کے بعد ایکٹر, اور ایکٹر کے بعد ایسوسیشن بٹوین ایکٹر اینڈ یوز کیسز. تو یوز کیس بیسیکلی سیکوینس آف ایکشن, اٹ از این سیکوینس آف ایکشن دیٹ پرووائڈ سم تھنگ آف میئربل ویلیو ٹو این ایکٹر اینڈ ران ایز این ہاریزونٹل ایکلپس. ایک ہاریزونٹل ایکلپس اوول شیپ ہم بناتے ہیں جس کے اندر ہم یوز کیس کا نام لکھتے ہیں ڈیزائن میں. اسی طرح ایکٹر پرسن ہو سکتا ہے, آرگنائزیشن ہو سکتی ہے, اور کوئی ایکسٹرنل سسٹم ہو سکتا ہے دیٹ پلیز اے رول ان ون اور مور انٹریکشن ود یور سسٹم, جو کہ ایک رول یا ایک سے زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں. ایک ایکٹر ایک سے زیادہ یوز کیسز کو بھی انووک کر سکتا ہے, یہ بھی پاسبل ہے. ایکٹرز آر ڈران ایز اے اسٹک فگرز. تو یہ ساری چیزیں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں بتاتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایگزامپل ہے یوز کیس کی, کہ ایکٹر آپ کے پاس یہاں پر اب پیشنٹ ہے, اور یہ اوول شیپ, یہ اوول شیپ کا مطلب ہے کہ یہ یوز کیس ہے, اور یوز کیس کے اندر اس کا نام لکھا گیا ہے. یوز کیس کا نام, یوز کیس کا نام ہے میک اپائنٹمنٹ, اور کمیونیکیٹ کون کر رہا ہے اسے, ایکٹر اس سے کمیونیکیٹ کرے گا. تو یہ یوز کیس ایک سمپل یوز کیس ڈائیگرام ہے جس کے اندر ایک ہی یوز کیس ہے اور ایک ہی ایکٹر شو کیا گیا. اوکے, آپ کے پاس سسٹم تھا ٹیلی فون کیٹالوگ کا, سسٹم آپ کے پاس تھا ٹیلی فون کیٹالوگ کا. اس کے اندر جتنے بھی یوز کیسز پاسبل ہیں آپ نے وہ سارے کے سارے شو کر دیے, جس میں چیک سٹیٹس, پلیس آرڈر, فل آرڈر اور اسٹیبلش کریڈٹ, یہ سارے یوز کیسز آپ نے ٹیلی فون کیٹالوگ سسٹم کے اندر آپ نے یہ پلیس کر دیے, اور اس کے ساتھ آپ نے ایکٹر اٹیچ کر دیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سیل پرسن جو ہے اس کو آپ نے اٹیچ کیا پلیس آرڈر سے, اور اسے اٹیچ کیا چیک سٹیٹس سے. شپنگ کلرک کو آپ نے فل آرڈر سے اٹیچ کیا, اور سپروائزر کو اسٹیبلش کریڈٹ سے آپ نے اٹیچ کیا. مطلب یہ اسے انووک کر سکتا ہے, اس سے کام لے سکتا ہے. کسٹمر کام لے سکتا ہے چیک سٹیٹس, کسٹمر کین پلیس آرڈر اینڈ کسٹمر کین آلسو اسٹیبلش کریڈٹ. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایکٹر نے ایک ہی یوز کیس سے اٹیچ ہونا ہے, بلکہ ایک ایکٹر ایک سے زیادہ یوز کیسز سے کام لے سکتا ہے. اور یہ جو آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی ہے, یہ باکس آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ہمارے پاس سسٹم باؤنڈری, اسے ہم کہیں گے سسٹم باؤنڈری. جیسے یہ ٹیلی فون کیٹالوگ کا سسٹم ہے اور یہ سسٹم باؤنڈری ہے, اور سسٹم باؤنڈری کے اندر اس سسٹم کے جتنے بھی یوز کیسز ہیں ہم وہ ڈال دیں گے. اوکے, یہ تھوڑی کمپلیکس اگزامپل ہے یوز کیس ڈائیگرام کی. سسٹم چونکہ آپ کا کمپلیکس تھا, آپ نے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیسز کو شو کیا. اسٹوڈنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ کے پاس obtain student grant, obtain student loan, reimburse course fee, pay fee, drop out from school, enroll in seminar, drop seminar. وہ سارے کام جو اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے, یہ اس کے والے سے پوسٹ آفس کیا کام کر سکتا ہے, رجسٹرار اور ریسرچر کیا کام کر سکتا ہے. اسی طرح گریڈ انسٹیمیٹر اور انسٹرکٹر جو ہیں وہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس سسٹم کے جتنے بھی یوز کیسز ہیں اور اس کے ڈائیگرام میں وہ یہاں پر شو کی گئی. اوکے, communication diagram is used to model dynamic behavior of the use case, and when we compare to sequence diagram, the communication diagram is more focused on showing the collaboration of objects rather than the time sequence. کمیونیکیشن ڈائیگرام بیسیکلی ہے یہ سیکوینس ڈائیگرام کی طرح ہی, لیکن اس کے اندر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں آبجیکٹ کی کولیبریشن کو شو کرنے میں انسٹیڈ آف شوئنگ دی ٹائم سیکوینس. جیسے کہ سیکوینس ڈائیگرام میں ہم ٹائم سیکوینس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. جیسے یہ آپ کے پاس کمیونیکیشن ڈائیگرام ہے, یہ ڈفرینٹ کلاسز ہیں. آرڈر کی کلاس, پروسیس آرڈر کی کلاس, فل بٹن اینڈ یوزر انٹرفیس آرڈر ڈیٹیل, پروڈکٹ, یہ ان کی کلاس ہے.
پروسیس آرڈر کے اوپر آپ کی جو کمیونیکیشن ہے ڈفرینٹ کلاسز کے ساتھ وہ کیسے یہ کر رہی ہے کہ اس نے آرڈر کو ساتھ بھی کام لینا ہے، پروڈکٹ سے بھی اور رس سے بھی، اور جب یہ ایکشن اب یہ کلاس تب انووکڈ ہوگی جب آپ یوزر انٹرفیس کا فل بٹن جو ہے وہ پریس کریں گے اور یہ کسٹمر ہے جو کہ پریس کرے گا، اور اس طرح سے آپ کی جو کمیونیکیشن ہے ڈفرینٹ کلاسز کی یہ آپ کو رن ٹائم جو ان کی کمیونیکیشن ہے یہ وہ پتہ چلے گی. جب آپ کا سسٹم رننگ میں آ گیا ہے، چل پڑا ہے، تو آپ نے فل بٹن کو پریس کیا، اس کے بعد پروسیس آرڈر کنٹرول کے پاس کنٹرول گیا اور کنٹرول نے کن اور کلاسز سے کام لیا اور فل بٹن والی ریکویسٹ جو ہے وہ پوری ہوئی. یہ کمیونیکیشن ڈائیگرام آپ کو بتاتا. اوکے، سیکوینس ڈائیگرام کافی امپورٹنٹ ڈائیگرام ہے، اور یہ جو آپ کا امپلیمنٹیشن جس نے کرنی ہے، جس نے جو کوڈر ہے اس کے لیے یہ کافی امپورٹنٹ ڈائیگرام ہے. Sequence diagram models the collaboration of objects based on the time sequence. It shows how the objects interact with other in a particular scenario of use case. تو یوز کیس کا سنیریو جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ یوز کیس کا ایکٹر انووک کرتا ہے ایک کلاس کو، اس کے بعد اس میں نیکسٹ کلاس کو انووک ہو سکتی ہے یا اسے واپس آنسر بھی مل سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکوینس ڈائیگرام کے اندر ڈیٹیل سے بتائی جائیں گی. اور آپ یہ اگزامپل دیکھیے، یہاں پر آپ کے پاس 3 کلاسز ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کی کلاس ہے، سیمینار کی کلاس ہے اور کورس کی کلاس ہے. تو انرولمنٹ سٹارٹ ہو گئی، انرولمنٹ کے لیے ریکویسٹ کی گئی، اسٹوڈنٹ نے ریکویسٹ کی سیمینار سے کہ جی انرول کیا جائے. اس نے آگے چیک کرنا ہے کہ وہ ایلیجیبل ہے یا نہیں، تو اس کورس سے اس نے چیک کیا، اگر ایلیجیبلٹی ٹھیک ہوگی تو سیمینار کی جو ہسٹری ہے وہ اسٹوڈنٹ کو واپس مل گئی. اسی طرح سیمینار کی ہسٹری جو ہے وہ پاس کریں گے کورس کو، کورس سے پھر دوبارہ ایلیجیبلٹی سٹیٹس بتایا، اور اس کے بعد انرولمنٹ سٹیٹس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو پتہ لگ گیا کہ یس اور نو. اوکے، یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو جو ریکٹینگل، ایک لمبی ریکٹینگل جو ورٹیکل ریکٹینگل نظر آ رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم لائن، اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم لائن. اور اسی طرح کورس میں اسی لیے سیکوینس ڈائیگرام جو ہے وہ بیسیکلی ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اب یہاں پہ آپ سے آلریڈی میں نے بتایا ہے کہ اس میں جتنے فنکشن آپ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ فنکشن پاس ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ سے سیمینار کو، انرولمنٹ اسٹوڈنٹ کا، اور اس کے اندر اے اسٹوڈنٹ یعنی اس اسٹوڈنٹ خاص اسٹوڈنٹ کا ایز اے پیرامیٹر جا رہا ہے. تو یہ فنکشن ایز اٹ از رائٹ کیا جائے گا کوڈ کے اندر. تو کوڈ کے اندر جو آپ کے کلاس ہے ان کا نام بھی یہ ہوگا، اور کلاس کے اندر جو آپ فنکشنز لکھ رہے ہیں وہ بھی یہی ہوں گے جو کہ سیکوینس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے چیک بھی ہے کوڈر کے اوپر بھی کہ اس نے کتنا ریٹن ڈیزائن کو فالو کیا.